الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب الاحترام دوست بزرگوں، آج جس آیت کو میں نے تلاوت کی ہے اس میں مولا کریم نے اپنے عاشقوں کا اور اپنے دشمنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب ہمارا ذکر آتا ہے، ہمارا نام لیا جاتا ہے، ہماری باتیں کی جاتی ہیں، ہماری تعریف کی جاتی ہے، تو ہمارے عاشق جو ہیں یہ جھوم اٹھتے ہیں۔ عاشق کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے اور وہ عشق کی مستی میں مست ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے تو اللہ کے نام کے عاشق تھے، تو اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتہ بھیجا کہ دیکھیے ہمارے عشق اور محبت میں یہ کیا کرتا ہے، ہمارے عشق اور محبت میں یہ کیا کرتا ہے۔ تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں قریب آیا اور اللہ کا پیار پہچان لیا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور فرمایا بھی ایک بار اور مجھے اللہ کا نام سناؤ، اللہ کی تسبیح اور تمجید آپ ایک بار پھر کرو کہ آپ کا انداز بہت پیارا ہے۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا 100 بکریاں دوں گا۔ 100 بکریاں دی تو اس نے پھر اللہ کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام خوشی سے جھوم اٹھے، عشق اور محبت میں مست ہو گئے۔ اس کو کہا بھی ایک بار اور سناؤ، کہا کیا دو گے؟ کہا 100 بکری اور دوں گا۔ تو دوسری بار اس نے نام لیا اللہ کا، تو اس نے جب دوسری بار نام لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عشق الہی میں مست ہو کر پھر کہا کہ پھر سناؤ۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا 100 بکری اور دوں گا۔ اسی طرح ساری کی ساری بکریاں دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری بکریاں اللہ کے عشق اور محبت میں لٹا دی
تو پھر اس کو کہا بھائی ایک بار اور سناؤ. اس نے کہا اب کیا دو گے؟ اس نے کہا بکریاں چرانے کے لیے تجھے ایک غلام بھی تو چاہیے، ایک نوکر بھی تو چاہیے. وہ نوکری میں کروں گا، تو مجھے اپنا نوکر بنا لے، لیکن مجھے اپنے ربا کا نام سنا، مجھے ربا کا ذکر سنا. تو اس نے ایک بار پھر اللہ کا نام لیا اپنے مخصوص انداز میں. ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، فرمایا جو حکم دے گا آج کے بعد مانوں گا. تو اس نے کہا یہ بکریاں بھی آپ کی ہیں اور آپ بھی جیسے اللہ کے تھے ویسے ہی ہیں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. آپ کا امتحان لیا ہے کہ مولا کے نام پر کتنا بڑی قربانی دینے کو تیار ہے. تو یہاں اللہ نے یہی بیان فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اکیلا اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، تو وہ لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ متنفر ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں. انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسا نام لے لیا گیا ہے، تو اس مجلس سے دور بھاگتے ہیں. ایسی مجلس سے وہ دور بھاگتے ہیں کہ مولا کا نام کیوں لیا گیا ہے، اللہ کی بات کیوں کی گئی ہے. جیسے آج کل مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں کہ مسجدوں میں تو اللہ کا نام ان کو قبول ہے، برداشت کر جاتے ہیں، لیکن اپنی شادی بیاہ ہو، بات برادری کا کوئی معاملہ ہو، تو وہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے، وہاں اللہ کے قانون اور احکام کی بات کی جائے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، تو وہاں بھی لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، وہاں بھی لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. یہ کیا آپ نے درمیان میں عجیب عجیب باتیں شروع کر دی، یہ تو ہمارا دنیاوی معاملہ ہے، یہ تو ہمارا ذاتی معاملہ ہے، یہاں کیسے اللہ کا قرآن آ گیا، یہاں کیسے اللہ کا دین آ گیا، یہاں کیسے اللہ کا حکم لے کر آ گئے. مولوی صاحب حج مار دیتے ہو، معاملات میں گڑبڑ کرتے ہو، تو یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں. اگر اللہ سے عشق اور محبت ہوتا تو اپنے آپ سے ابتدا کرتا، اپنے آپ سے ابتدا کرتا، اور اپنے آپ سے ابتدا کرنے کا معنی کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت سے پیدا ہوگا. اہل اللہ کی صحبت ہوگی، اہل اللہ کے پاس آنا جانا ہوگا، تب یہ مادہ پیدا ہوگا کہ کام اپنے آپ سے شروع کرے گا، اپنے آپ سے ابتدا کرے گا. جیسے پانی کی پاکیزگی اور حرمت اور طہارت کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، ایک حد بیان کی کہ یہ تالاب کی ایک حد ہے، اس میں جو پانی ہوگا وہ پاک ہے. تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دریائے فرات کے کنارے پر تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ جس طرف سے پانی آ رہا ہے کچھ فاصلے پر دریا کے دوسرے کنارے سے کتا پانی پی رہا ہے. آپ نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی، کہا بھائی میں اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پینے دوں گا کہ میرے لیے یہ پانی صحیح نہیں ہے. شاگردوں نے عرض کی حضرت آپ نے مسئلہ بیان کیا، دریائے فرات تو بہت وسیع ہے اور 1-2 ایکڑ کے فاصلے پر جس طرف سے دریا اتنا دور اور دوسرے کنارے سے پی رہا ہے. ہمیں آپ نے حرمت کا مسئلہ بتایا کہ یہاں پانی پاک ہے لیکن خود کے لیے ایسا کر رہے ہو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ امت کی آسانی کے لیے میں نے مسئلہ بتایا، یہاں مسئلہ میری ذات کا ہے تو میں اتنا احتیاط کروں گا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مشکل آیا گیا تو آپ نے تقسیم کرنے کا حکم فرمایا.
تو تقسیم کرنے والی خواتین میں آپ کی زوجہ بھی تھی، اور جب آپ کی زوجہ آئی تو آپ نے فرمایا ہاتھوں پہ شاپر چڑھا لو کہ یہ مشک جو ہے آپ کے ہاتھوں کو نہیں لگنا چاہیے ورنہ ناانصافی ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری خواتین بھی اس وقت تولنے میں مصروف تھی، کام کرانے میں مصروف تھی، دوسروں کے لیے یہ آرڈر نہیں لائے، اپنے لیے یہ آرڈر لائے ہیں، اپنے لیے یہ سختی لائے ہیں، اپنے لیے مشقت کا انتخاب کیا ہے کہ میں مشقت برداشت کر لوں کیا تاکہ کسی اور کا حصہ زیادہ میری بیوی کے ہاتھوں کو بھی نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر۔ صرف دوسروں کے لیے ڈنڈا نہیں اٹھایا، اپنے گھر میں ایک معمولی ملازم جو ریاست کا تھا، جو وظیفہ اس کا مقرر ہے، اپنے گھر کے لیے وہی ہے۔ بیوی کہتی ہے امیر المومنین حلوہ کھانے کو دل کرتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہا اگر اجازت ہو جو بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ آتا ہے اس میں سے کچھ بچا کے آپ کے لیے رکھ دیتی ہوں، اور جب وہ بچ جائے گا تو وہ اتنی مقدار ہو جائے گی تو ہم اس سے حلوہ بنائیں گے، گھر والے بھی کھا لیں گے، ہم بھی کھا لیں گے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر لو۔ جس دن حلوہ بنایا گیا آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اس حلوے کی مقدار جو رقم زیادہ آئی ہے وہ بیت المال سے کم کر دی جائے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ تو بیت المال میں خود جا کے درخواست دے دی کہ ہمارا اتنا وظیفہ کم کر دیا جائے، ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ اپنے لیے سوچ رہا ہے، اپنے لیے سوچ رہا ہے کہ میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اللہ کے عاشقوں کی صفت ہے کہ مولا کے احکام سامنے آئے، امت کے لیے تو آسانی کا جواب تلاش کر لیا کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن اپنی ذات کے لیے کوئی رعایت نہیں جوڑی۔ آج اللہ معاف کرے 2 کتابیں پڑھے ہوئے، 2 کتابیں سمجھ ہے، اپنے لیے حرام کو بھی حلال بنانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور کہتے میں بڑا عالم ہوں، بڑا مفتی ہوں، مجھے پتا ہے کسی اللہ والے سے پوچھنے کی کیا ضرورت۔ تو حرام کو اپنے لیے حلال بناتے پھر رہے ہیں، کسی اللہ والے سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اور جب کسی اللہ والے سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اب خود اپنے لیے کسی چیز کو حلال قرار دینا، یہ تو یہود نصارہ کا طریقہ ہے، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور کھرے عاشق تھے، کوئی کبھی گڑبڑ نہیں آنے دی معاملات میں۔ قرآن نے صحابہ کو صدیقین کہا ہے، کونوا مع الصادقین۔ ایسے تھوڑا یہ امت مسلمہ کے لیے ضابطہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی جس نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ صحابی بن گیا۔ ایک لمحہ دیکھنے کے بعد زندگی بھر آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکا، زندگی بھر آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکا۔ یہ ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی پوری امت کے قطب الابدال مل جائے، قطب زمانہ اولیاء مل جائے، امت کے سارے صدیقین مل جائیں، شہداء مل جائیں، صالحین مل جائیں، اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسا تھوڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، اللہ کا قرب اور محبت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ صبح ایک صحابی سلام پھرتا ہے، فوراً گھر تشریف لے جاتے ہیں، فوراً۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا پتہ نہیں کیوں جاتا ہے روزانہ، تو ایک دن وہ اٹھ کر ایسے جانے لگا تو حضور نے فرمایا جو جس حال میں ہے
وہیں ٹھہر جائے تو اس صحابی کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا، تو اندر والا باہر نہیں لے گیا، باہر والا اندر نہیں لے آیا، بس جہاں تھا رک گیا، تو آقا کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم، وہی رک گیا۔ آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، قریب آئے، پوچھا بھی کیوں جلدی گھر چلے جاتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی یہودی ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، بعضوں نے بیری کا درخت کہا ہے کہ وہ درخت جھکا ہوا ہے، وہ کھجوریں میرے گھر پہ گرتی ہیں، میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے جلدی گھر پہنچتا ہوں، جو کھجوریں نیچے گری ہوئی ہوتی ہیں میں وہ اکٹھی کر کے اس یہودی کے گھر پھینک دیتا ہوں کہ اس کی کھجوریں اس کے گھر میں چلی جائیں، میرے بچوں کے پیٹ میں حرام کی کھجور نہ چلی جائے۔ یہ تھا عشق اور محبت۔ تو اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب مولا کریم کا اکیلا ذکر کیا جاتا ہے، کسی بھی معاملے میں اللہ کا حکم بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، تو وہ بیزار ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تنگ ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں۔ ارے تم نے یہ کیا گڑبڑ ڈال دی مجلس کے اندر؟ لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ آخرت پر اگر ایمان ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس پر غالب ہوتا، اس کی خواہشات دب جاتی، خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا، نفس اور شیطان کے گھوڑے پر یہ سوار نہ ہوتا، بلکہ یہ تقوی کی سواری پر سوار ہوتا کہ اپنے نفس کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی غذا میں یہ اچھا انتخاب کر رہا ہے کہ حرام کا لقمہ اپنے پاس نہیں آنے دے رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حساب لکھ رہے ہیں، کاروبار میں منشی حساب لکھوا رہا ہے، تو فرمایا بھئی یہ 30,000 درہم کہاں سے آیا؟ یہ 30,000 درہم کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ بہت بڑے کاروباری تھے، تو منشی کو یاد نہیں آیا، کہا حضرت اتنا تو مجھے پتا ہے یہ رقم اپنی ہے، حلال ہے، لیکن مجھے صحیح معنی یاد نہیں آ رہا یہ نفع کس مال سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ آپ کا مختلف جگہوں پر مختلف علاقوں میں بزنس تھا، کاروبار تھا، مال آتا تھا جاتا تھا، دنیا کا کوئی بحری بیڑا ایسا نہیں تھا جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مال فروخت ہونے کے لیے نہ جا رہا۔ اتنے بڑے تاجر تھے، تو 30,000 درہم جو آج کل کے حساب سے قریباً 25 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے، اتنا بڑی رقم آپ کو شک شبہ ہوا، یقین نہیں آ رہا یہ کہاں سے نفع آیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس کو جلدی سے صدقہ کر دو، میرے لیے یہ مال جائز نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا یہ نفع آیا کہاں سے۔ ہمارے پاس کہیں سے آ جائے تو جی اللہ کی مدد آئی ہے، کہیں سے فراڈ ہم کر لیں، راستے میں جا رہا ہوں کسی کے پیسے مل جائے، 4 بندوں میں ہم بیٹھے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے فلاں کی چیز گری ہے، اٹھا لیں گے، اللہ کا شکر اللہ کی مدد آ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بڑا بے ادب اللہ کا ہوگا کوئی؟ اس سے بڑی توحید کرنے والا کوئی ہوگا اللہ کی؟ یہ سخت ترین بے ادبی ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر ان کی خوشی دیکھیے کہ یہ خوشی سے جھوم رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، ٹاپ رہے ہوتے ہیں۔ اگر شادی میں
اگر شادی میں کنجروں کو نہ بلایا جائے، یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اللہ کے قانون کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہم نے سیدھی سادھی شادی کرنی ہے، کنجروں کو نہیں بلانا، ڈھول باجے والوں کو نہیں بلانا، ہم نے کنجریوں کو خسروں کو نہیں بلانا، سیدھا سادہ ہم نے سسٹم رکھنا ہے، تو ہماری خواتین سب سے پہلے شور کرتی ہیں، وہ کیا لوگ کی سوچ کی الگ ہے۔ اب بتاؤ یہ ماتم ہے کہ اللہ کا قانون یہاں کیوں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں شریعت کیوں آ گئی؟ یہ تکلیف شروع ہو گئی خواتین کو بھی، برادری کے دوستوں کو بھی۔ ویسے دیکھو تو دینداری کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، دین پر عمل کرنے والے، دین سمجھنے والے، ہمیں بڑا پتہ ہے دین کا، یہ ہمارے دعوے ہیں، لیکن جب دینداری سامنے آئے گی، مولانا صاحب ہوں نیندرا بھری جو بیٹھے ہیں گرنے میں چاہیے، اگر نہ گن تو کیا سی تو سب تو گھاٹا ہے۔ کر کیا رہے ہو؟ اللہ کا حکم پورا کر رہا۔ طریقہ کس کا پورا کر رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ دعوت ولیمہ سنت ہے تو سنت پوری کر رہا ہوں، سنت پر نیت کہاں لکھی؟ یہ دعوت ولیمے نہیں ہے۔ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے ایک دو فتاوی جات نہیں، جس دارالفتاء کو اٹھائیے انہوں نے نیندر کو سود اور حرام لکھا ہے، لیکن یہاں مولوی صاحب ہوگا، پیر صاحب ہوگا تو کوئی گل نہیں ہمارے باقیوں کے لیے اسٹیج پہ بیٹھے گا تو بڑے سخت سخت حکم بیان کرے گا، اپنے لیے بیوی ناراض کے لیے پتر پڑھنے پہ ہیں لکھ نہ خرچہ پہ اللہ حضرت صاحب تاری منو لکھ نبیہ بھی کھاٹا کرو تاری ہے تمہارے حکم یہ اللہ دا حکم نے تو گھاٹا کر دو۔ واللہ صحابہ آپ اور میرے جیسے نہیں تھے، واللہ ایسے نہیں تھے۔ صحابہ نے اللہ کے حکم کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا سکون اور آرام تک چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو ایک بار صاحب کا بچہ ایسا دوڑتا ہوا آیا کہ فدا کون بھی وابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے بطور امتحان فرمایا، بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں کھڑا ہوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر میں حکم دوں کہ اپنے باپ کا سر قلم کر کیا کرے گا، تو اس بچے نے اسی وقت تلوار نکالی، اسی مجلس میں اس کا باپ موجود تھا، دوڑ لگا دی کہ کہیں میرا بیٹا میرا سارے قلم نہ کر دے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے بطور امتحان فرمایا، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہماری محبت میں یہ بچہ کتنا پرجوش ہے، تو اس نے حضور نے امتحان لیا تو اس نے تلوار نکالی، کہا آقا حکم کیجئے میں ابھی اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ یہ تھا عشق اور محبت۔ آپ نے جہاد کے لیے صحابہ کو تیار کیا تو محبت اور معاذ کی واقعہ آپ نے تفصیل سے سن رکھا ہے، فضل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دونوں بھائی ایڑیاں کھڑی کر کے اپنے آپ کو قبول کروا رہے ہیں، تو بڑا قبول ہو گیا، چھوٹا قبول نہیں ہوا تو اس
نے آ کر رسول اللہ سے درخواست دی، یا رسول میں اس سے تکڑا ہوں، بے شک میری کشتی کروا لو۔ تو میدان میں کشتی کے لیے آئے تو بڑے بھائی کے کان میں کہا تیرا کام تو ہو گیا، تجھے تو حضور نے اپنی فوج میں پہلے سے سلیکٹ کر لیا ہے، تو کشتی جان بوجھ کے ہار جا تاکہ تیرے اس اقدام کی وجہ سے میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں۔ تو بڑے بھائی نے خود بخود ہار مان لی، خود بخود ہار گیا، بس زور ہی نہیں لگایا تاکہ میرا چھوٹا بھائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں سلیکٹ ہو کر آج میدان جہاد میں جائے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اپنی ایڑیوں کو کھڑا کر کے دونوں کے پل کھڑے ہو کر اپنا قد بڑا کر رہے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہو جائیں، اور ہم بڑے ہو کر مواقع ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پیچھے چھپا رہے ہیں کہ ریجیکٹ ہو جائے۔ میرا دوست، اگر اللہ نے تجھے اور مجھے ایمان سے ریجیکٹ کر دیا تو کیا کریں گے؟ جنت سے ریجیکٹ فرما دیا تو کیا کر لیں گے؟ کیا ہوگا ہمارا؟ تو یہ بڑے پن سے سوچنے کی باتیں ہیں۔ اللہ کے عاشقوں کے ساتھ عاشقی سیکھیے، اللہ کی، اللہ کا قرب سیکھیے، تو یہ اہل اللہ کی قرابت کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اور جی اللہ والوں کے پاس وہ جائیں جن کو اتا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو کافر اس سے نکل گئے، مشرک اس سے نکل گئے، منافق اس سے نکل گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے شرم اور حیا کرنے والے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے، فاسق فاجر سے نکل گئے۔ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی یاری اختیار کر لو۔ تب آپ کو اور مجھے مقام ملے گا۔ شروع سے اب تک یہی طریقہ آ رہا ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بڑے صغیر کی سرزمین پر دین اسلام کے عالم گزرے ہیں، محقق گزرے ہیں۔ آپ جیسا عالم آپ کے زمانے میں نہیں تھا۔ جب انگریز نے شروع میں اسلامی کتب کو دریاؤں میں ڈلوا دیا، قرآن کریم کے نسخوں کو آگ لگانا شروع کر دی، تو اب آپ کے اور میرے اسلاف اکابر پریشان ہو گئے کہ انگریز دھڑا دھڑ ہمارے کتب خانوں کو آگ لگا رہا ہے، ہمارے مدارس کو آگ لگا رہا ہے، مساجد کو آگ لگا رہا ہے، قرآن کریم کے نسخے جلائے جا رہا ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجلاس میں اکابرین سے درخواست دی کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں انگریز اپنا زور لگا لے، جب بھی آپ حدیث کی کتاب لکھنے بیٹھو انور شاہ کو بلا لینا، انور شاہ لکھوائے گا، ایک حرف بھی اوپر والی لائن کا نیچے والی لائن میں نہیں آنے دوں گا، ایسا لکھواؤں گا، قرآن بھی حدیث بھی ایسی لکھواؤں گا۔ آپ کا ایسا حافظہ تھا جب ریاست بہاولپور میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ عدالت میں آیا تو وہاں آپ ختم نبوت کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوئے۔ قادیانی نے جب کتاب پڑھ کر سنانا چاہی جج کو تو آپ نے فرمایا جج سے کہ جج صاحب یہ کتاب غلط پڑھ رہا ہے، تو اس قادیانی نے بڑے اعتماد سے کہا کہ یہ کتاب تو ہندوستان میں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا آج سے چند سال پہلے میں مصر میں گیا تھا، کہرا یونیورسٹی
یونیورسٹی کی لائبریری میں گیا تھا، یہ کتاب میں نے ایک بار وہاں پڑھی ہے، اب غلط پڑھ جاؤ، صرف ایک بار پڑھنے پر، اور ایسا حافظہ رکھنے والا بہت بڑا عالم ایک علاقے میں تقریر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، خبر ملی آپ کے پیر و مرشد فوت ہو گئے، آپ نے لوگوں کو فرمایا آج انور شاہ کا بیان نہیں ہوگا، انور شاہ آج بیان نہیں کرے گا جب تک کسی اور اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگا، میں پہلے جاؤں گا اپنے مرشد کا جنازہ پڑھوں گا، اس کے بعد اللہ کا کوئی اور ولی تلاش کروں گا، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا، پھر آؤں گا آپ کو بیان سناؤں گا، ایسے نہیں سناؤں گا۔ یہ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے علم والے، جو خزانے تھے علم کے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے، فقہ کو سمجھنے والے، حدیثوں کو زبانی یاد رکھنے والے، جو حافظ القرآن بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، حافظ الفقہ بھی تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہوں، اکابر ہوں، ہمارے اسلاف ہوں، وہ بغیر بزرگوں کے جیدہ ہے نکھار انہیں سچا مویا ہے کہ حضرت دربار دی برکتے ساری زندگی سکھی گزرتی تھی، موئے دی پوجا کرے لے جینے کو پیچھے نہیں پوجی لے، جو مر گیا وہ تربیت کر سکتا ہے، جو دنیا سے گزر گیا کیا وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا وہ آپ کی اور میری رہنمائی۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی درباروں میں جا رہے ہیں، جو اللہ والے کو مننے ہیں، لیکن جو اللہ والے زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حیات ہیں، ان کی زیارت کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو مر گئے ہیں وہاں شرک کرنے کے لیے، بدعات کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف اعمال کرنے کے لیے وہاں ہم دوڑے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے لیے جہاں اللہ والے حیات ہیں، زندہ ہیں، تربیت کا فن جانتے ہیں، اصلاح کا فن جانتے ہیں، ان کے پاس ہمیں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ان کے درباروں میں جا کر ناچنے کے لیے ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے۔ جو وہاں جاہل مجاور بیٹھے ہیں وہاں مال، پیسہ اور عزتیں تک لوٹانے کے لیے ہمیں بڑا جوش ہے۔ تو میرے دوستو یہ فکر کی باتیں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔